بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الذبیحة بالمروہ، باب ہے مروہ پتھر کے ذریعے ذبح کرنے کے بارے میں۔ باب فی الذبیحة بالمروہ، مروہ یہ ایک قسم کا پتھر ہے۔ الحجارۃ الملسا، ایک قسم کا چکنا پتھر ہے، سفید چکنا پتھر ہے جس میں آپ اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس میں دھار بن جاتی ہے۔ جیسے چھری میں دھار ہوتی ہے ویسے ہی بہت سارے پتھروں میں دھار ہوتی ہے، اگر جسم میں رگڑ جائے تو جسم کو کاٹ دیتا ہے۔ تو ایسے پتھر کے ذریعے ذبح کرنے کا کیا حکم ہے، اس بارے میں یہ باب ہے جو امام ابو داؤد نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کو آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ چکمک والا پتھر بھی اس کو کہا جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ جب ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر مارا جائے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، تو اس پتھر سے ذبح کرنے کا کیا حکم ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن أباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مداه۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول انا نلقى العدو غدا، کل ہماری دشمن سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اب غدن سے ہو سکتا ہے اصلی والا کل مراد ہو، یعنی جو آج کے بعد اگلا دن آ رہا ہے وہ غدن ہے، یا غدن سے مراد مستقبل ہے۔ کل کو جیسے کہتے ہیں نا مستقبل کو، کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو کل کو ایسا ہو سکتا ہے، یعنی مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسے یہاں پر غدن سے دونوں چیز مراد ہو سکتی ہے کہ ابھی مستقبل میں، مستقبل قریب میں، جیسے ہو سکتا ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہو جب وہ لوگ کسی غزوے کے لیے نکلے ہوں، تو اب دشمن سے ملاقات کا اندیشہ ہے، کل دشمن سے ہماری ملاقات ہوگی۔ وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًّ، اور دشمن سے جب ملاقات ہوگی مال غنیمت ملے گا، ان کے جانور ملیں گے، اونٹ ہیں، بکریاں وغیرہ، تو ہمارے پاس چھری نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، کیسے ذبح کریں گے؟ لَيْسَ مَعَنَا مُدًّ، مدا جمع ہے، میدیتن کی جمع مدا ہے جس کا معنی ہے چھری، اور سکین کے معنی میں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارن او اعجل، ارن او اعجل، عاجل یعنی جلدی کرو، ارن یعنی ہلاک کر دو، مطلب دونوں قریب معنی میں، جلدی سے اسے ذبح کر دو۔ جو بھی چیز ملے، ما انہر الدم، جو بھی خون بہا دے، ما انہر الدم، جو بھی خون بہا دے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، فکلوا، کھاؤ اس کو۔ یعنی جو چیز بھی تمہیں مل جائے چھری کے علاوہ، کوئی لکڑی، دھار والی لکڑی مل جائے، کوئی پتھر مل جائے، جو بھی ملے لو اور اللہ کا نام لو اس پر، اور پھر اسے کھا لو جس سے بھی خون بہ جائے۔ ما لم یکن سنا او ظفرا، اب ہر چیز سے ذبح کر سکتے ہیں سوائے سن، دانت، اور ظفر یا ناخن۔ ما لم یکن، جب تک کہ نہ ہو وہ ذبح کرنے والی چیز دانت او ظفرن یا ناخن۔ اب دانت سے کوئی ذبح کرے، کوئی اپنا دانت سے اس کی گردن جو ہے کاٹ دے، یا یہ کہ جو لمبے لمبے دانت رہتے ہیں کچھ جانوروں کے، اور دانتوں میں بہت دھار بھی رہتی ہے، کیلا جو دانت رہتا ہے بہت تیز رہتا ہے، اسی کو اس کی گردن پر ایسے گھما دے اور خون بہہ جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یا ہاتھی کا دانت بہت لمبا رہتا ہے، چھری سے بھی لمبا رہتا ہے، اس میں دھار ہو، اس سے کوئی ذبح کرنا چاہے، یہ جائز نہیں ہے۔ او ظفرن یا ناخن، ناخن لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں، کوئی بہت سارے لوگ بھی، انسان بھی لمبے ناخن رکھتے ہیں، اور اسی سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو یہ درست نہیں ہے۔ یا انسان کے علاوہ کسی بھی جانور کا ناخن ہو جس میں دھار ہو، اس سے کوئی ذبح کرے تو یہ جائز اور درست نہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بیان کر دیا
کہ جو بھی چیز سے خون بہ جائے جائز ہے سوائے دانت کے اور ظفر کے۔ کیوں ان سے کیوں جائز نہیں ہے؟ وَسَأُحَدِّثُكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اور عنقریب میں تمہیں بیان کروں گا کہ کیوں ان سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں ان سے ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، کیوں؟ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اس کے بارے میں عنقریب تمہیں بیان کروں گا۔ اما السن فعظم، سن رہی سن کی بات، سن یعنی دانت کی بات، تو یہ کیا ہے؟ ہڈی ہے، فعظم یہ ہڈی ہے، اس لیے اس سے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَ الْحَبْشَةِ، اور ظفر ناخن یہ حبشیوں کی چھری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اما السن فعظم، دانت ہڈی ہے، اور ہڈی یہ ہمارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، تو جب ان کی خوراک سے ذبح کریں گے تو ظاہر سی بات اس میں خون لگے گا، وہ ناپاک ہوگی، تو اس لیے اس سے ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ تو معلوم یہ بھی ہوا کہ ہڈی دانت سے جب منع ہے کیونکہ وہ ہڈی ہے، تو ہڈی سے بھی ذبح کرنا منع ہے، دانت سے ہڈی سے ذبح کرنا منع ہے۔ اور تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اس لیے کہ یہ ان کی خوراک ہے، اور ظفر ناخن یہ حبشیوں کی چھری ہے، اور ہمیں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ہم حبشیوں کی چھری سے ذبح نہیں کر سکتے۔ وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرْعَانٌ مِّنَ النَّاسِ، چنانچہ جو آگے بڑھ گئے، جو جلد باز لوگ تھے، سرعان من الناس، لوگوں میں جو جلد باز تھے وہ آگے بڑھ گئے، یہ مسئلہ پوچھ کر آگے چل دیے۔ فتعجلوا، ان لوگوں نے جلدی کی، فاصابوا من الغنائم، تو جب کفار سے مٹبھیڑ ہوئی تو ان کو غنائم مال غنیمت مل گیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آخر میں تھے، یہ لوگ آگے بڑھ کر ان لوگوں نے کیا کیا؟ جا کر کچھ بکریوں کو، جانوروں کو ذبح کیا، فنصبوا قدورا، اور ہانڈی ان لوگوں نے نصب کر دی، قدور قدرن کی جمع یعنی ہانڈیاں، ہانڈیاں ان لوگوں نے نصب کر دی۔ فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہانڈیوں کے پاس سے، فامر بها فاخفیت، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو الٹنے کا، فاخفیت، چنانچہ یہ ہانڈیاں الٹ دی گئی، اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ہی ان لوگوں نے ان جانوروں کو ذبح کر لیا تھا جو کہ جائز نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مال غنیمت میں سے خیانت کرنا بہت عظیم کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے۔ وقسم بینہم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا۔ فعدل بعیرا بعشر سیاح، ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا، یعنی اگر کسی کو ایک اونٹ مل رہا ہے تو اس کے دوسرے ساتھی کو اگر اونٹ نہیں ہے تو 10 بکری ملیں گی۔ وَنَدَّ بَعِيرٌ مِّنْ إِبِلٍ قَوْمٌ، اور لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، ندّا بدک گیا، ایک اونٹ فرار ہو گیا۔ اب اونٹ جو ہے بہت تیز بھاگتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا کہ گھوڑا دوڑا کر اونٹ کو پکڑ لے۔ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، چنانچہ ایک آدمی نے اونٹ کو تیر مارا، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ اونٹ رک گیا، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو روک دیا اس تیر کی وجہ سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لهذه البهائم، ان یقیناً ان چوپایوں کے لیے، اوابد کاوابد الوحش، یہ بھی وحشی جانوروں کی طرح یہ بھی بدکتے ہیں۔ ما فعل منها هذا، ان بہائم میں سے جو بھی اس طرح سے بدک جائے، بھاگ جائے، ففعلوا به مثل هذا، تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا اس نے کیا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسے اس نے کیا، یعنی جو جانور بدک جائیں، بھاگ جائیں، قابو سے باہر ہو جائیں تو اس کو تیر مار کر اس کو روکا جا سکتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، جیسے شکار کرتے وقت جو ہے جانور کو بسم اللہ پڑھ کے مارتے ہیں اور پھر وہ خون بہ جاتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان جانوروں کے ساتھ بھی کرنا جائز ہے۔ انشاءاللہ اس میں جو مسائل ہیں اگلے درس میں مکمل کریں گے، ابھی چونکہ گھنٹی ختم ہو گئی ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔